سے ہے، سبح للہ سے شروع ہوگا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح للہ، سبح یسبح تسبیح، جب تسبیح کی بات ہو رہی، اللہ کی حمد و ثنا کی بات ہو رہی یہاں پر، اور اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ اللہ کی پریز ہے یہ، تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی پریز کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ تو یہاں پر جب اللہ کی پریز کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پریز کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کے لائق ہے۔ اور ایسی صورتیں جو اللہ کی پریز کی جاتی ہے، تو ہم اللہ کی تعظیم بھی ہے نا اس میں، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی جو ہم ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح ہم اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے، پریز کرنا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ پریز وردی ہے، تعریف کے لائق ہے، تو سبح للہ سے جب شروع ہوتے ہیں صورتیں، تو ہم شروع کرتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، سب تعریف اللہ کے لائق ہے۔ تو جو بھی زمین اور آسمان میں سبح للہ ما فی السماوات جو صورتیں شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسبحات۔ 7 صورتیں ہیں، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ 5 صورتیں ہیں۔ تو یہاں پر زمین اور آسمان کی جو اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں، جو چیز آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ مدنی صورت ہے۔ مکی اور مدنی میں کیا ہے؟ مکی صورتیں ہجرت سے پہلے اور مدنی صورتیں ہجرت کے بعد۔ تو یہاں پر زمین اور آسمان میں جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پریز کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ مائٹ اور وائس، مطلب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کو کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم بھی ہے، پر حکمت والا ہے۔ یہاں پر تسبیح کی جب بات ہو رہی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو ہم الفاظ ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں اور جب یہ تسبیح کرتے ہیں اور ہماری زبان تسبیح سے تر رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ایک معنی میں ہم گڈ ڈیڈ کر رہے ہیں، پریز کر رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی، اور زمین اور آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم بھی اللہ کی تسبیح نہیں کرنا چاہیے؟ جیسا کہ ہم نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے، یہ بھی ذکر ہے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی اسپیشل ذکر کی۔ سبحان اللہ جو ذکر ہم کہتے، الحمدللہ کہتے، یہ عرش کے، اللہ کے عرش کے اطراف ایسی آواز آتی جیسے کہ مکھیاں بھن بھناتی نا، اس طرح سے۔ تو کانسٹنٹلی جب ہم بزی رکھتے اپنے آپ کو ذکر میں، یہ ذکر آف اللہ، تو کیا ہے؟ اراؤنڈ دا تھرون آف اللہ، ایک کیا ہے؟ ایک معنی میں کانسٹنٹ تسبیح ہو رہی، اور ہم کنٹینیوسلی اللہ کے یاد میں رہتے۔ اور جب ہم اللہ کی یاد کریں گے اور ایسے الفاظ نکالیں گے جو اللہ کی پریز اور اللہ کی حمد و ثنا ہے، مطلب ہم ایسے برائیوں سے بچ جائیں گے۔ تسبیح کیا ہے؟ میزان میں تولی جائیں گی، اور یہ ایک پرماننٹ ایور لاسٹنگ گڈ ڈیڈز ہے۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ ایک چیریٹی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب بندہ کہتا سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کہتا کہ ہاں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو ایک درخت پودا لگ جاتا جنت میں۔ تو ہم سب چاہتے ہیں نا، ہم تو پودے اتنی زیادہ محبت کرتے پودوں سے، تو سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، اگر ہم خالی سبحان اللہ کہیں 100 ٹائمز بیفور سن رائز یا بیفور سن سیٹ، یہ کیا ہے؟ آپ 100 کیملز کو اون کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ربی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نیند نہیں آتی تھی تب تک یہ کلمات کہتے رہتے تھے۔ اب آیت نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں، وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلی جلاوطنی کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا
کہ وہ مدینہ سے نکل گئے اور وہ انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے اسے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہی اپنے گھر اپنے ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھ کی، تو یہ آنکھوں یہ تو ہے آنکھوں والے عبرت پکڑو۔ اب آیت نمبر 2 تھوڑی لانگر آیت ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو ایکسپیل کرے تھے، جو ڈس بلیو کرتے۔ اب یہاں جو پیپل آف اسکرپچر تھے نا، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی، اور یہ فرسٹ گیدرنگ کی بات ہو رہی۔ تو اب ان کو یہ چھوڑنا تھا، فورٹریسز چھوڑنا تھا، اور یہ جو چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگ سوچے بھی نہیں تھے، اب ان کے دلوں میں ایک رعب آ گیا اور یہ سارے گھر تباہ تاراج کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگ بلیو نہیں کر رہے تھے، اور یہ وارننگ دی گئی ہے۔ تو اب یہاں پر مدینہ میں ایک جوئش ٹرائب تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ بنو نذیر تھا، اور وہ لوگ اس میں رہتے تھے، اور وہ ٹریٹی کرے تھے مسلمانوں سے۔ تو اب وہ ابائڈ کرنے کے جگہ ایکچولی کیا کرے، ان لوگ ایک کوشش یہ کر رہے تھے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کرنا چاہ رہے تھے۔ کس کا مرڈر کرنا چاہ رہے تھے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ان کی جو ٹریچری تھی سب کے سامنے آ گئی۔ تو اب ان لوگ کیا کرے، اپنے آپ کو لاک کر لیے قلعوں میں، فورٹریسز میں، اور سمجھ رہے ہیں کہ اب اس طرح ان لوگ سروائیو ہو جائیں گے۔ تو اب ایسے چیزیں کر کے اور ادر دین اللہ اور رسول کی مخالفت کر کے سروائیو ہو سکتے، کوئی پروٹیکٹ ہو سکتے، تو مسلمس کیا کرے، ایک سیج وہ کر دیے۔ تو ایونچولی کیا ہوا، جوز کو، اہل کتاب والوں کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑا۔ اب ان لوگوں کو الاؤڈ نہیں تھا کہ مدینہ میں رہنا اینی مور، اب نہیں رہ سکتے، اور ان کو مدینہ چھوڑنا تھا۔ اور اب اس کے لیے اب ان لوگ کیا کر رہے تھے، اپنے جو دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، فریمز ہیں، پورے جو ان کے گھر ہیں نا، ڈسٹروائے کر رہے تھے، بیسیکلی اپنے ہاتھوں سے ڈسٹروائے کر رہے تھے اور خالی کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو۔ کیا لیسن ملتا ہم کو؟ کہ یہ جو گھر ہے ہمارے لیے ایور لاسٹنگ نہیں ہے، جنت کا گھر ہے جو ہمیشہ کا رہنے والا ہے، اور گھر یا قلعہ ہم کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور اللہ اور رسول کی اگر ہم ڈس اوبے کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہم بچ سکتے؟ نہیں بچ سکتے۔ جب اللہ اور رسول کو چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، تو کیا ہوگا؟ دین چھوڑنے کے وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائیں گی۔ یہ ہم اس میں سیکھتے ہیں۔ تو یہاں آیت نمبر 2 جو سورۃ الحشر کی آیت ہم کر رہے ہیں، تو مدینہ میں کتنے جوئش ٹرائبس تھے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ ہوئے تھے، ایک پرٹیکولر ٹرائب کون سا تھا؟ بنو نذیر تھا۔ تو جب ان لوگوں کے ساتھ ایک پیکٹ ہوا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمس، اور پھر یہ جب ان لوگ دھوکہ دیے اور ان کو دھوکہ دے کے ان لوگ کوشش کرے کہ ان کے ساتھ برا کرنے کی، ان کو ہارم پہنچانے کی، کس کو؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لٹرلی ان لوگ پلان کر رہے تھے، پلاٹ کر رہے تھے کل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، لیکن ایسے سرکمسٹانسز ہو گئے کہ ان کو سیج کرنا پڑا، اور پھر یہاں بنو نذیر کیا کرے، لاک کر لیے فورٹریسز میں۔ تو پھر اس کے بعد ان کو ایکسپیل کر دیے، نکال دیے، اور پھر اس کے بعد جب نکال دیے تو اب ان لوگوں کو اتنا غصہ تھا کیونکہ ان کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا تھا، اپنی جگہ چھوڑ کے جانا تھا۔ ہو سکتا کہ بہت اچھے بڑے لافٹی گھر، تو کھڑکیاں، دروازے، کیا کیا لے سکتے تھے وہ لے رہے ان لوگ۔ تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے، بنو نذیر ایک اسٹیبلش ہوئے تھے مدینہ میں، حالانکہ کئی سال رہے، ڈیکیڈز رہے، حالانکہ ان کے پاس بڑے بڑے فورٹریسز، مطلب بڑے بڑے جو بولتے نا فورٹریسز کو، جو بڑے بڑے قلعے، اور ان کے گھر بہت اسٹرانگ ہاؤسز تھے، لیکن اسٹرانگ اسٹرکچر تھے، بلڈنگز تھے، لیکن ہوا کیا؟ ان کو چھوڑنا پڑا۔ کیوں چھوڑنا پڑا؟ واٹ واز دا ریزن؟
اللہ اور رسول کی مخالفت کرے تھے. تو جب دین اور اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے سب چھوڑ دینا پڑتا. اور یہ پیپل آف اسکرپچر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیے تھے، پیچھے پلاننگ پلاٹنگ کر رہے تھے. تو ہم اپنے گھروں کے بارے میں کیا جائزہ لیتے کہ یہ گھر ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں رہنے والے ہیں، یہ گھر جانے والے ہیں. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کا جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو وہ انہیں ضرور دنیا ہی میں عذاب دیتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. آیت نمبر 3 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر پنشمنٹ کرے ان کو، اور پھر لیٹر آن کیا ہوا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کانکرڈ کرے خیبر میں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب آگے آیت نمبر 4 میں یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. اللہ اور رسول کی مخالفت کرنا کتنی خراب بات ہے. تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے لیکن ساتھ میں شدید العقاب بھی ہے. تو یہ جو اپوز کرے اللہ اور رسول کو تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، سیویئر ہے پینالٹی میں. آیت نمبر 5 میں بھی اب دیکھیے کہ کس طرح اللہ اور رسول کی اگر مخالفت کریں گے تو کیا ہوگا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ان لوگ کٹ ڈاؤن کر رہے تھے نا پام ٹریز اور وہ جو ٹرنکس تھے یہ اللہ کے پرمیشن سے کٹ ڈاؤن کرے. اب دیکھیے یوزلی اگر ہم سوچیں کہ ٹریز کو کٹ ڈاؤن کرنا اچھی بات ہے، نہیں ہے، لیکن ہو رہا کیا تھا کہ ان لوگ بنو نذیر ٹریز کے پیچھے چھپ جا رہے تھے، فورٹریس میں چھپ جا رہے تھے، قلعے میں، اور اس کی وجہ سے ان لوگ کو پکڑ نہیں سک رہے تھے. تو آیت نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے یا اسے اس کی جڑوں پر اکھاڑ چھوڑ دیا یہ اللہ کے حکم سے ہے تاکہ وہ نافرمانی کو رسوا کر دے. اب کون ہے نافرمان؟ بنو نذیر جو اللہ اور رسول کی ڈس اوبیڈینس کر رہے تھے. تو اب یہ جو سیج کرے پھر اس کے بعد پیم ٹریز جو تھے پورے چاپ ڈاؤن کر دیے تاکہ ان لوگوں کو ویک کرنے کے لیے، ایزالٹ کرنے کے لیے. دیکھیے ٹریز کٹ ڈاؤن کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اب جو ظلم ہے آپریسرز کو روکنا تھا. اور یہ جسٹس، اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، اللہ محبت نہیں کرتا، لا یحب الظالمین. تو یہاں پر ان کو کیسا پکڑنا؟ تو اس وجہ سے دیر واز اے ریزن فار اٹ. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو لینا ہے یہاں پر لینت کیا ہے، بیسیکلی ایک فریش ہیلدی ڈیٹ پام ٹری کو بولتے. تو بلیور کیا ہے، ایک ڈیٹ پام ٹری کے جیسا ہے. تو ڈیورنگ دا سیج کیا ہوا، مسلمس یہ کٹ ڈاؤن کرے ڈیٹ پام ٹریز کو. کیوں؟ کیونکہ نیچرلی اگر یہ نہیں کرتے تو ان لوگ پروٹیکٹ ہو جاتے، اور اس کو کٹ ڈاؤن اس لیے کرنا پڑا کہ بنی نذیر کو دیکھنا ضروری تھا، ان کو پکڑنا ضروری تھا. حالانکہ آپ سوچئے یہ جو ٹریز ہے نا 100 آف ایئرس اولڈ تھے یہ. اب ایک درخت لگانا اس میں بہت محنت کا کام ہے، ایئرز اینڈ ایئرز لیتے یہ گرو ہونے کے لیے، اور وہ بھی یہ ڈیٹ پام ٹریز تھے، تو یہ آسان تو نہیں تھا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیسا پراپر ایزالٹ کرے، بنو نذیر اپنے آپ کو سرنڈر کرے. تو اتنی نوائز تھی، اور مسلمز جب کٹ ڈاؤن کرے پام ٹریز تو نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ اچھا دیکھو مسلمان ہیں اور ٹریز کو ہارم پہنچا رہے ہیں. تو کبھی بھی کوئی بات ہو اپیرنٹلی تو اس کے پیچھے نیت دیکھی جاتی. یہاں پر اللہ کا حکم تھا، رسول کا حکم تھا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو کمزور کرنا تھا. تو دیکھیے وار میں بھی سرٹن اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنا پڑتا، لیکن یہاں تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا کہ ٹریز کو کٹ ڈاؤن کرو. تو یہاں پر ہم اپنے سے کچھ بھی ایسی بات نہیں سوچنا ہے. تو بنی نذیر کیا کر رہے تھے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، ان کو کل کرنا چاہ رہے تھے. حالانکہ ان کے ساتھ ایک ٹریٹی میک کرے تھے، وہ ٹریٹی میک کرنے کے بعد بھی وہ ٹریٹی کو بریک کرنا چاہ رہے تھے. آیت نمبر 6 میں دیکھیے، اور اللہ نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے
غلبہ دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اب یہاں پر جو آیت نمبر 6 میں بتایا جا رہا ہے، جو پراپرٹی تھی اور جو ان کے ہارسز تھے، کیملز تھے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ میسنجر کو اوور پاور کرے، اللہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہیں دے، تو اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پہ غالب ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر بنو نذیر کو نکال دیا گیا اور ان کے پراپرٹیز ان کو چھوڑنا پڑا، اور ان کے لینڈ ان کو چھوڑنا پڑا، ان کے ٹریز چھوڑنا پڑا، اور خالی ہاتھ، کیونکہ ان لوگ کیا کر رہے تھے، ایک جو یہاں پر بات ہوئی، اب یہ ساری چیزیں چھوڑ دیے تو اب یہ کس کو ملیں گے؟ یہ جو وار بوٹی، اگر بغیر وار کے کوئی چیز بوٹی حاصل ہوتی اس کو بولتے فے، اور یہ غنیمہ نے تھا۔ غنیمہ کیا ہے؟ غنیمہ اس کو بولتے جس میں بیٹل فیلڈ میں وار ہوتی، اس کے بعد وار بوٹی لیتے۔ لیکن فائے کیا ہے؟ جو اینیمیز اپنے آپ کو جو سرنڈر کر دیتے اس کو بولتے فائے، مطلب مال کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ جو بھی اب دیکھیے ان لوگ چھوڑ کے سب چلے گئے، تو اب کیا ہوگا؟ جو بھی مدینہ کی جو پراپرٹی ہے، فورٹریسز ہے، تو اب وہ کس کو ملیں گے؟ یہ مسلمس کو ملیں گے۔ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف وار بوٹی ہے جس کو فے کہلاتی ہے، اور اس میں نہ بیٹل ہوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا، لیکن سیج ہوا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے، اور ڈسٹریبیوشن یہ ڈفرینٹ رہیں گا، غنیمہ کے جیسا ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگا، اور پارٹیسپینٹس جو ہے اور جو پارٹیسپینٹ نہیں کرے، اب یہ ڈسٹریبیوشن الگ ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا۔ اب آیت نمبر 7 میں دیکھیے، تو اب یہاں بتایا جا رہا اللہ نے اپنے رسول کی طرف بستیوں والوں کے مال سے جو کچھ لوٹا دیا، تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے خرابدار اور یتیم اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اب تو یہاں پر بتایا جا رہا کس کے لیے ہے؟ یہ ساری چیزیں یتیم، مسکین، مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے لیے درمیان نہ رہے۔ اب بتا رہے ہیں یہ جو مال تھا، فے کا مال تھا، ایسا نہیں کہ صرف دولت مند لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھائے، تو دوسروں کے لیے بھی تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس سے منع کیا گیا ہے اسے چھوڑ دو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو ڈسٹریبیوشن ہو رہا فے کا مال، وہ لے لو، اور جس سے منع کیا جا رہا اس سے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آیت نمبر 7 سورۃ الحشر کی آیت کر رہے ہیں۔ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو پارٹیسپینٹس تھے ایکسپیڈیشن میں، تو ان کے لیے جو لیڈر ڈیسائیڈ کریں گا کہ ڈسٹریبیوٹ کیسا ہونا ہے لوگوں میں، اور یہ جو ویلتھ ہے سوسائٹی میں سرکولیٹ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں میں دیں گے، نہیں۔ اب یہاں پر میسنجر جو ہے ان کے لیے یہاں پر بتایا گیا اللہ اور رسول کے جو احکامات ہے، اس لحاظ سے جو ٹیچنگز ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کیا چیز پروہیبٹ کی گئی ہے اور کیا چیز دیے جائے گی۔ اور پھر یہ آیت کے اینڈ میں آتا کہ اگر تم ڈس اوبے کر رہے ہیں تو تمہارے لیے پنشمنٹ سیویئر ہے۔ اب دیکھیے جسٹ امیجن اللہ اور رسول کو ڈس اوبے کرنے کے وجہ سے کیا ہوا، بنو نذیر اور جوئش پیپل کو یہاں سے نکال دیا گیا، ان کو گھر چھوڑنا پڑا، فورٹریسز چھوڑنا پڑا، ٹریز کٹ ڈاؤن کرے۔ تو جب اللہ اور رسول کے احکامات، آپ سوچو دنیا میں اگر پیرنٹس کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں آتا، یہاں تو اللہ اور رسول کی بے حرمتی ہو رہی، بے لٹل کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم اس بات سے کیا سیکھتے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اللہ اور رسول کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا ہے اور اس کی تعظیم کرنا ہے، قرآن کے ساتھ سنت پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو ڈسٹریبیوشن ہوا تھا وہ وار بوٹی نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ فے تھا۔ وداؤٹ وار جو ڈسٹریبیوشن ہوتا اس کو وار بولتے، کیونکہ غنیمہ کیا رہتا جس میں اب سمجھیے کہ وار ہوا اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور پارٹیسپینٹس کو ہی ملتا، اور یہاں پر کیا ہے جو فے کا ڈسٹریبیوشن کیسا رہے گا، انٹائر کمیونٹی کو ملے گا، اور جسٹ فیو پیپل کو نہیں ملیں گا۔
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں لے لو، اور جو فربٹ کر رہے ہیں اس سے ریفرین رہو، کیونکہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے تم کو پنشمنٹ دینے کے لیے۔ تو یہاں پر کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا وہ کرو، جو چیز سے رکنا ہے، کیونکہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سیویئر ہے پنشمنٹ میں، پینلٹی میں۔ پینلٹی پنشمنٹ کس چیز کے لیے ہے؟ ڈس اوبے کرنے کی وجہ سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پنشمنٹ ڈس اوبے اگر آپ کر رہی ہیں تو آپ کو کتنی زیادہ پنشمنٹ ہوں گی۔ دیکھیے جیسا میں پہلے بھی مینشن کری، اگر آپ ڈس اوبے کر رہے ہیں پیرنٹس کو، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اوبے کر رہے ہیں تو یہ فوربڈ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور دنیا میں ہم ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ سورۃ الاعراف میں ہم نے کیا سیکھا کہ کچھ لوگوں کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگ ڈس اوبے کرے پیرنٹس کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم سمجھنا چاہیے، جب ماں باپ کے ساتھ ڈس اوبے کرنا اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ، اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور آراف پہ روک دیا جائے گا، نہ تو جنت میں نہ دوزخ میں، آپ کا بیچ میں آپ کا رزلٹ رہے گا۔ تو ویسی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا اس پہ عمل کرنا ہے، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ اور یہاں پر فے کی بات ہو رہی، پرٹیکولر بوٹی جو ڈسٹریبیوشن ہونا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 8 اور 9 میں بتایا جا رہا ہے سورۃ الحشر میں، مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے جائیدادوں سے نکل گئے، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی مدد کریں اولئک ہم الصادقون ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، آیت نمبر 8 میں۔ تو یہ لوگوں کو ٹروتھ فل بول رہے ہیں۔ اور ہپوکریٹس کیا ہے؟ وہ جھوٹے ہیں، وہ لوگ لائرز ہیں، ہپوکریٹس۔ تو یہاں پر پور امیگرنٹس ہے، ان کو نکال دیا گیا تھا گھروں سے، پراپرٹی سے۔ وہ کس کے بارے میں بات ہو رہی یہاں پر؟ مہاجرین کے بارے میں بات ہو رہی۔ اور اللہ کا فضل ہے اور اپروول ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ اور رسول۔ اور یہاں پر یہ لوگ سچے ہیں۔ کیوں سچے ہیں ان لوگ؟ کیونکہ ان لوگ دین کے لیے بہت کچھ سیکریفائس کرے۔ دیکھیے دین پہ عمل کرنا آسان نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ۔ سم ٹائمس آپ کو بہت ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے سم ایریا میں آپ سیکیور ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے، آپ کو دین پریکٹس کرنا آسان ہو جاتا، لیکن پھر آپ کو دوسری طرف کیا آپ کی آزمائش ہوتی کہ پھر آپ دنیاوی اس میں آپ اپنے رشتے جوڑتے یا توڑتے، کیونکہ دیکھیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کرنا ہے۔ اگر خالی حقوق اللہ کرتے تو پھر سب کے لیے آسان ہو جاتا، لیکن یہاں پر دیکھیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا پس منظر آف مدینہ، in that context the things are going on because this is a مدنی سورہ۔ اور ان کے لیے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجروں کو دیا گیا، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگر سے خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے لیے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر مدینہ کی بات ہو رہی، ایمان کی بات ہو رہی، یہ کون ہے؟ انصار کی بات ہو رہی۔ اب انصار میں ایک بہت ہی عمدہ کوالٹی تھی، تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ان کو پریز کر رہے ہیں، جو محبت کے لیے اللہ سے محبت، رسول سے محبت، تو ان لوگ کس طرح امیگرینٹس کی بات ہو رہی، کس طرح ان لوگ سیکریفائس کرے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا، خود اپنے کو ضرورت رہتی، اپنی ضرورت پہ دوسروں کو ترجیح دینا، تو یہاں پر کس طرح سیکریفائس کرے لوگ۔ تو یہاں پر انصار کو تو پرابلم تھا، پراپرٹی یہ وہ شے، لیکن جو مہاجر ہے جو اپنے گھر چھوڑے، اور مہاجر کیا ہے؟ دے رہے انصار کو، اور دے کے
ان کے دل میں کوئی برائی بھی پیدا نہیں ہو رہی. سم ٹائمز کیا ہوتا آپ دیتے لیکن آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی نہیں ہو رہی تنگی, اور پریفرنس کر رہے ہیں ان لوگ دوسروں کو. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی سخت ضرورت ہے. مہاجرین ایسے نہیں ہے کوئی ویل آف ہے. اور پھر جو بھی اسٹنجینس سے بچا لیا گیا ہے تو وہ سکسسفل ہے. تو یہاں پر آیت میں بتایا جا رہا ہے, ایک روایت آتی حدیث آتی, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت بھوک لگ رہی اور میں بہت بھوکا ہوں کافی دن سے. مطلب ایسا بھی ہوتا تھا ہمارے جیسا 3 کورس میل نہیں رہتا تھا, کھانا کئی دن نہیں رہتا تھا, بعض کا 2 کالے چیزیں مطلب پانی اور کھجور, تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائفس کے پاس بھیجے ایک شخص کو کہ دیکھو دیکھ کے آؤ کچھ ہے کیا کھانے کے لیے. تو وہ بولتے کہ نہیں, وہ کہتے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کھانے. کس کے گھر میں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین سے پوچھتے کہ کوئی ہے, تم ان کی مہمانداری آج رات کرو. تو دیکھو کتنے اچھے ہیں. تو انصار میں سے کوئی شخص کہتا کہ ٹھیک ہے میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا. تو وہ شخص اپنے گھر جاتا اور اپنی بیگم اپنی وائف سے کہتا کہ دیکھو آج جو مہمان ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپیشل مہمان ہیں, ان کو اچھی ہاسپیٹیلٹی اچھی مہمانداری کرنا. تو پوچھتے کہ ہمارے گھر میں کچھ ہے, اور دیکھو بہت جنرس رہنا, اچھے سے کھانا سرو کرنا. تو وہ ان کی وائف کہتی کہ تھوڑا سا کھانا ہے صرف بچوں کے حد تک, اور مطلب ڈنر میں جو کھانا ہے صرف بچوں کے حد تک. تو آپ صحابی فرماتے تم ایک کام کرو کہ بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دو اور پھر لائٹ بند کر دینا, لیمپ نہیں وہ کرنا, اور میں پریٹینڈ کروں گا کھانا کھانے کی, کیونکہ کھانا بالکل ایک شخص کے اتنا ہی تھا. تو پھر وہ جو گیسٹ تھے ان کو کھانا کھلا دیے, سرو کر دیے, اور ان لوگ اندھیرے میں پریٹینڈ کرے کھانا کھانے کی. تو ایکچولی کیا تھا, کھانا صرف بچوں کے حد تک تھا. بچے تو بھوکے سو گئے, ان کو تو کچھ نہیں. لیکن یہاں پریفرنس کس کو دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسٹ کو دیا گیا تھا. تو پھر جب صبح ہوتی, مارننگ ہوتی, تو انصاری جو شخص ہے وہ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم سے راضی اور خوش ہو گیا, تم سے, تمہاری وائف سے. تو وہ خوش ہو جاتے, اسمائل کرتے. تو دیکھیے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اٹس اے گریٹ تھنگ, اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. ہم کیا ہے, چاہے یو ایس کینیڈا میں ہو یا اوورسیز ہو, یا زیادہ تر ہم اوورسیز والے کیا ہے, اتنے نعمتیں رہنے پر بھی پھر بھی ہم کمپلین کرتے, اپنے آپ پہ پیٹی فیل کرتے. جبکہ اگر آپ دیکھو ایشین کنٹریز میں چھوٹے چھوٹے چیز کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا, جیسے کہ پاور کٹ ہو جاتا یا کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے معمولی چیزوں میں بھی ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا. ہم اتنے اچھے رہ کے بھی ہم سوچتے کہ ہم ہالیڈے پہ نہیں جا رہے, یہ لوگوں کو پریفرنس کرنا, کیا رشتہ داروں کو بھول جاتے. حالانکہ بیک ہوم میں ان لوگ نیڈی ہیں, کوئی لگژری نہیں کر رہے, وہ نیسیسٹی کو بھی ہم توجہ نہیں دیتے. تو انصار سے ہم کیا سیکھے؟ شو مطلب کیا ہے, ان کے اندر کوئی گریڈ یا سیلفشنس نہیں ہے ان کے اندر. اور جو اسٹنجینس رہتا نا, اسٹنجینس بھی 2 kinds آف رہتا. ایک کیا کہ دل کا اسٹنجینس رہتا, اور ایک پھر مال کا. جب انسان کے اندر جو مال کا اسٹنجینس رہتا نا, آف کورس اس کے اندر دل کا بھی اسٹنجینس رہتا, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو انسان کے دل میں ہی جگہ نہیں رہتی. تو یہ بھی ایک بیماری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتائے کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم کو پروٹیکٹ کرے اللہ ایسے اسٹنجینس سے. تو ہمیشہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کرے. اور ایک ذکر بھی جو ہم کرتے رہتے نا, ذکر سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اور آپ کے دل میں ایک وسعت پیدا ہوتی, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ یہ جو دل کی تنگی ہے نا, جب آپ اللہ پہ توکل کرتے, اللہ پہ ریلائی کرتے, تو یہ اسٹنجینس ہے نا وہ چلے جاتا. یہ اسٹنجینس بہت ڈسٹرکٹیو ہے. اس میں آپ مال کی تنگی کرتے, آپ رشتہ داروں کو حق نہیں دیتے, اور آپ اپنے آپ کو ترجیح دیتے. آپ بالکل اتنے جیسے کہ آپ کے اندر ایک اتنی سیلفشنس آ جاتی. چیریٹی تو دور کی بات, چیریٹی بھی کیوں کرتے,
جسٹ ٹو شو آف دا پیپل. تو ہم اللہ کے لیے کرنا ہے، رسول کے لیے کرنا ہے، اندر سے بخل نکالنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من البخل. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ میرے اندر سے بخل، اسٹنجینس نکالو. یہ کیا ہے، انسان کے اندر اتنا زیادہ سیلفشنس آ جاتا نا، میں اور میری فیملی، باقی کے لوگ کوئی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے اس وجہ سے. لیکن انصار سے ہم کیا سیکھتے، مہاجرین اور انصار ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر مینشن کر رہے ہیں جو پیپل آف مدینہ ہے، انصار کس طرح، انصار اور مہاجرین ایک دوسرے سے کیسی محبت کر رہے ہیں. اور امیگرینٹ ہوئے، اب مہاجرین کو آپ سوچئے ان کو خود ضرورت ہے، اور پھر وہ ضرورت مند ہو کے بھی دوسروں کو دے رہے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ان کو کوئی گفٹ دیا جاتا، پھر وہ بھی انصار کو دے دیتے، ایمٹی ہینڈڈ رہ جاتے ان لوگ. تو ہم اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ ضرورت مند کے تو کام آ جائے. انصار دیکھیے بننے کے لیے، مہاجرین جو ضرورت میں تھے، مائگریٹ ہو کے آئے، ان لوگ بھی کوئی ایسے ویل آف نہیں تھے، لیکن پھر بھی اسپینڈ کر رہے ہیں. تو اسپینڈنگ کیا ہے، فار دا کاز آف اللہ، فار دا سیک آف اللہ. تو اس لیے بچپن سے بچوں کو بھی ہاتھ میں دینا چاہیے منی، کہ تم یہ اسپینڈ کرو. اب ان کے لیے اب ہم الاؤنس بھی دے رہے ہیں منتھلی، تو ہم کو سکھانا ہے کہ نہیں دیکھو اتنا الاؤنس ہے، اگر اسپینڈ کریں گے تو یو ہیو ٹو ٹیل دیم. ایون شیئرنگ از کیئرنگ، یہ ساری چیزیں ہم نہیں کر رہے، تو یہ ساری چیزیں ہم کو کرنا ہے. یہاں پر ایک حدیث آتی جس میں صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک ایک لیڈی جو ہے نا بردہ لے کے آتے، مطلب ایک اسکوائر شیپ ایسا وہ رہتا جو آپ ویئر کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے اپنے ہاتھ سے بنا کے. تو اب دوسرے لوگوں کو وہ پسند آ جاتا، اور حالانکہ وہ بہت اچھا تھا، ایون ان کو بھی اس کی ضرورت تھی، تو وہ ویسٹ شیٹ کے جیسا ویئر کر رہے تھے، وہ اچھا بڑا سا تھا وہ. تو کوئی اس میں ضرورت مند تھے، وہ مانگے، وہ دے دیے. دوسرے صحابیات کو خراب لگا، کہہ رہے یہ ایسی بات کیوں بولے، تو بولے کہ میں اسی لیے میں منگا تاکہ میں جب مر جاؤں میرے اوپر اس سے کفن کے جیسا شراؤڈ کرے. تو دیکھیے ان لوگ بھی ایسا کوئی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لگژری نہیں کر رہے تھے، تو یہ بھی ایک جسٹیفائڈ ہو گیا نا. تو مطلب اتنے نیڈی پیپل تھے وہ. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صرف شوہ نفس سے بچنے کی صرف دعا کر رہے ہیں، لیکن عمل میں کیا کر رہے ہیں، ہمارا اندر سٹنجینس ہے، ہمارے اندر بخل ہے. سم ٹائمز ایون نا کوئی سمجھے کہ ایک ایج ہم کیری کر رہے ہیں، وہ ایج کے حساب سے بھی ہم نے بیہیو کرتے، اس کا بھی بخل رہتا ہمارے اندر. ہم سمجھتے کہ ہم ہمیشہ چھوٹے رہیں گے، ہم انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ 20s میں ہیں انجوائے کرو، 30 کا 30 کی ایج کا، 40 کا 40. اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ 30-40 میں ہیں اور آپ کو 60-70 بنا دے رہے ہیں. یہ بھی کیا ہے، انسان میں بخل ہے. آج کل کیا ہو گیا، جو اولڈر پیپل ہے لیکن ان لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ دے آر اولڈر. ان لوگ سمجھتے کہ جو ینگرز ہے ان سے کمپیئر کر کے انہیں سمجھتے کہ ہم بھی ینگ بن گئے. یہ بھی کیا ہے، دل کا بخل ہے. یو آر گوئنگ ان ایج، جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یو آر ناٹ ینگ اینی مور. دس از دا تھنگ گوئنگ آن ان دا ہول سوسائٹی. یہ بھی ایک کیا ہے، اپنے مائنڈ کو کرپٹ کر رہا، جو ایج سے آپ گزر گئے اور وہ آپ ریورس کرنا چاہ رہے ہیں. کیسا کر سکتے، کیا ہم نہیں کر سکتے. یہ بھی شو ہے، یہ بھی دل میں ایک تنگی ہے. تو ہر رشتے کا ایک وہ ہے سٹنجینس جس کے اندر رہتا نا، وہ ایمان نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بخل اور ایمان ایک کمبینیشن نہیں ہو سکتا مسلمان کے اندر. تو ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے گریڈینس سے، سٹنجینس سے، کیونکہ یہ ڈسٹروائے کرتا، انہیلیٹ کر دیتا یہ سارے چیزوں کو. اور ریلیشن شپ اس سے کیا ہوتے، کٹ آف ہو جاتے، اور آپ گناہ کے راستے پہ چلے جاتے، آپ ڈسوبے کرتے اللہ اور رسول کو. اب آپ سوچئے کہ آپ کا رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن آپ وہ خونی رشتہ نہیں نبھا رہے. کیوں نہیں نبھا رہے؟ کیونکہ آپ کے اندر سٹنجینس ہے، آپ کے اندر بخل ہے. کیونکہ آپ کے اندر جب بخل رہتا، آپ سوچتے ہیں اچھا اب میں یہ غریب رشتہ داروں کو نبھاؤں اور ان کو دوں، اس سے بہتر نا کہیں فنڈ ریزنگ ہو رہا سب بڑا چڑھا کے دے دیں گے. کیوں؟ وہاں پر آپ کا واہ واہ ہوں گی، آپ کا نام ہوگا. لیکن وہی رشتہ دار کا جب دینا ہے تو انجان ہو جاتے. اچھا دینا دلانا تو دور کی بات ہے،
لیکن کسی کے کام آنا، جیسا ہم یہاں پر انصار سے سیکھے. کتنے بار ہم یہ حدیث دہراتے کہ جو ہاسپٹیلٹی کرے تھے، بچوں کا کھانا تھا لیکن وہ ایک مہمان کو کھانا کھلائے. ہم یہ حدیث کتنے بار دہراتے، لیکن جب ہمارے عمل کا وقت آتا اپنے سگے بھائی بہن سے اچھا عمل نہیں کرتے ہم. کس طرح؟ اگر اپنے بھائی بہن ہیں، فیمیلز اپنے بھائی بہن کو ترجیح دیں گے، پھر سسرال میں جو بھائی بہن ہیں ان کو نہیں دیں گے، تو یہ غلط ہے نا. ہم سب سے محبت، انصار جیسے ہے ہم محبت کرنا چاہیے، سب کو ترجیح دینا چاہیے، ان کو اہمیت دینا چاہیے. اب دیکھیے اس کے بعد آیت نمبر 10 میں بہت اچھی دعا بھی آتی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. تو جو غل ہے نا، دل کا زنگ رہتا، تو اس کو ریموو کرنے کی بات ہو رہی آیت نمبر 10 میں. اب یہاں پر اللہ سے ان لوگ دعا کر رہے، اور فے ان کے لیے ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہلے کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ. اے ہمارے رب، بے شک تو بہت نرمی والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیے کس طرح محبت ہے ان کے اندر. تو یہ جو بتایا جا رہا ہے، بلیورز جو ہے ان لوگ آگے بڑھ کے لیٹر جنریشنز کے جو بلیورز ہیں ان کے لیے بول رہے ہیں. یہ جو دعا ہے ربنا سے لے کے رحیم تک، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دو اور ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دو جو ایمان لائے، اور ان کے دل میں کچھ بھی ریزنٹمنٹ ہے، کچھ بھی کینہ کپٹ ہے، وہ نکال دو. ہم ایمان والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی دو صفت ہے، رؤوف اور رحیم، مطلب اللہ تعالیٰ بہت کائنڈ ہے اور مرسیفل ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دو، بلیورز کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو ہم کبھی بھی کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم میک شور کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے ریزنٹمنٹ مت ہو، ایک دوسرے کے لیے ایسا کوئی مطلب خراب فیلنگز نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پر رائچیس پیپل کے بیچ میں، ایک دوسرے کے بیچ میں اینیمیٹی ہونا، اور ایک دوسرے کے بیچ میں ایسی نیگیٹو چیزیں ہیں نا، نکال دینا چاہیے. فار دا سیک آف اللہ نکال دیجئے. دیکھیں کبھی ہو سکتا آپ ساتھ جس میں دین کے لیے فار دا کاز آف اللہ آپ کام کر رہے ہیں، ان کے اور آپ کے خیالات الگ ہو، لیکن ساتھ کام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. الگ الگ سوچ ہو سکتی سب کی، لیکن ان کے لیے ہیٹریٹ نہیں رکھنا ہے. ایون سیم ریلیٹیوز کے لیے، سب ریلیٹیوز الگ الگ ہے، سب کی سوچ الگ الگ ہے، لیکن ہم ان کے لیے کوئی نفرت نہیں رکھنا ہے، کوئی غل نہیں رکھنا ہے، محبت کرنا ہے ایک دوسرے سے. ہم کتنے بار ایموٹ آئیکنز بھیجتے، میسیجز کرتے، لو یو سسٹر فار دا سیک آف اللہ. ایک دوسرے سے ہم مسلمان بھائی بہن ایک دوسرے سے محبت کرتے. ایون ہم نان مسلم کو بھی کیا کرتے، کنوے کرتے میسیج. کیا ان سے ہیٹ کرتے؟ ہاں، ان کے اندر جو غلط بات ہے اس کو ہم بولتے کہ ہاں یہ غلط ہے، اللہ ان کو توفیق دے. لیکن ہم کنوے تو کرنا ہے نا. دیکھو کسی کو معلوم نہیں ہے، کئی لوگ جب میسیج کنوے ہوتا، جب سنتے سمجھتے تو بہترین مسلمان بن جاتے. تو بغیر ان کو کنوے کرے میسیج، ہم ان سے ایک بارے میں نیگیٹو بات کرنا، تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے. ہر کوئی تو بورن مسلم نہیں ہے نا. ان کو میسیج کنوے کرے، جب ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو وہ اسلام پہ آئے تو وہ ایکسل کرے. دیکھیے کتنے کانورٹ مسلمس ہیں جو ایکسل کرے. اب یہاں پر مین امپورٹنٹ چیز بھولنا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے فار دا سیک آف اللہ، دلوں میں غل نہیں رکھنا ہے، اور یہ دعا یاد بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور پہلے جو ایمان لائے سبقونا، ان کے لیے بھی یہاں پر دعا کیا گئی. تو استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، ریگریٹ ہونا چاہیے، ریمورس ہونا چاہیے. اور یہاں پر ایک پروفیٹک کوالٹی کیا ہے، بلیورز کے لیے دعا کرنا، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، اپنی امت کے لیے دعا کرنا، اور کسی کے لیے ہیٹریٹ نہیں رکھنا. دیکھیے ہیٹریٹ نا ایک نیگیٹو چیز ہے.
چاہے تو اللہ تعالیٰ ایسا پروگرام کرتے تھے ہمارے اندر ہیٹریٹ رہتا ہی نہیں تھا، جیلسی نہیں رہتا تھا، غصہ نہیں رہتا تھا، لیکن یہ رکھے نا، کیوں رکھے؟ یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ یہ سب رہنے پر بھی ہم کیسا اوور کم کرتے، ہم محبت کرتے فار دا سیک آف اللہ یا نہیں؟ محبت آپ کی جبھی ثابت ہوتی جب آپ کو دل سے بھی خرچ کرنا پڑتا، زبان سے بھی اچھے الفاظ بولنا پڑتا، اور وہ وقت کام آنا پڑتا انصار کی طرح جب آپ کو بھی ضرورت ہے۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا اپنے بچوں کو مت کھلاؤ، خود مت کھاؤ، دوسروں کو۔ دیکھیے اگر ہم اپنی گروسری چیک کریں یا اپنے اکاؤنٹس چیک کریں، اللہ تعالیٰ اتنا دیا، لیکن اس کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں جب تنگی رہتی نا، زبان پہ بھی تنگی رہتی، الفاظوں میں بھی اور اپنے عمل میں بھی۔ تو میں اللہ سیو us all، اللہ یہ تنگی سے